السلام علیکم فرینڈز، آئی ایم محمد اسداللہ اینڈ یو آر سینگ ڈاکٹر اسٹوڈیو۔ وہ لوگ جو کہ ایوریج ہائٹ یا پھر جن کی ہائٹ کم ہے تو وہ اپنے قد کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ مسئلہ وراثتی طور پر ملتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں بیلنس ڈائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہیومن گروتھ ہارمون کہا جاتا ہے، جو کہ پیٹیوٹری گلینڈ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور یہ ہماری ہڈیوں کو بڑھانے اور ان کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں جوانی میں داخل ہونے پر وہ بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک شخص 18 سال کے بعد بھی اپنے قد کو بڑھا سکتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کر کے اور کچھ ہیلتھی ڈائٹ کو شامل کر کے بآسانی اپنی ہائٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے قدرتی طریقے اور ہوم ریمیڈیز بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ اپنے ہیومن گروتھ ہارمون کو سٹیمولیٹ کر کے بآسانی اپنی ہائٹ کو بڑھا سکیں گے۔ اگر آپ کی ایج 20، 25 اور یہاں تک کہ 30 بھی ہوگی تب بھی آپ اپنے قد کو بڑھا پائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ اچھی عادات کو بھی اپنانا ہوگا۔ تو آئیے جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، نیوٹریشن آپ کے جینیٹک پروسیس کے بعد سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ ہمارا جسم بھی ایک گاڑی کی طرح کام کرتا ہے، اور جب گاڑی کو پراپر فیول ملے گا تو وہ فل سپیڈ میں آسانی سے بھاگ سکے گی۔ اسی طرح سے جب ہماری باڈی کو بھی خوراک کی شکل میں پراپر فیول ملے گا تو وہ بھی اچھے طریقے سے گروتھ کر پائے گی۔ اسی لیے آپ کی بیلنس ڈائٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے جسم کی گروتھ کے لیے سب سے جو بنیادی نیوٹرینٹ ہے وہ ہے پروٹین، جو کہ زیادہ تر لوگوں کے لائف سٹائل میں بہت کم پایا جاتا ہے، اور ہائی پروٹین آپ ایگ سے، چکن سے، بٹر سے، فش سے، دالوں سے، ڈرائی فروٹ سے اور کارن جیسی چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں پروٹین کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہیں جو کہ آپ کی روزانہ کی ڈائٹ میں شامل ضرور ہونی چاہیے۔ نیوٹریشن میں دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے کیلشیم، جو کہ آپ کی قد کو بڑھانے میں بنیادی منرل میں سے ایک ہے، اور یہ آپ کی بون ڈینسٹی بھی اسٹرانگ بناتا ہے۔ کیلشیم آپ تمام تر ہری سبزیوں سے، ڈیری پروڈکٹ سے اور خاص طور پر دودھ اور اورنج جیسے فروٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ضروری چیز کیلشیم ہمارے جسم میں جذب ہو سکے اس کے لیے جو ضروری فیکٹر ہے وہ ہے وٹامن ڈی، جو کہ آپ کو سن لائٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو دھوپ میں ضرور جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آئرن اور زنک بھی آپ کی گروتھ کا ذمہ دار ہیں، اور یہ آپ کو گرین ویجیٹیبل سے آسانی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے آپ گرین ویجیٹیبل کو سلاد کی شکل میں زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ نمبر 2، پراپر سلیپ۔ دراصل ہم جب بھی سوتے ہیں اس وقت ہمارا قد بڑھتا ہے۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ٹین ایجرز کو 8 سے 11 گھنٹوں کی نیند لینا انتہائی ضروری ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں جس طرح آپ سوتے ہیں وہ آپ کی گروتھ کو بیان کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہائٹ کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے آپ بغیر تکیے کے اپنی کمر کے بل سوئیں، کیونکہ خاص طور پر ہائٹ کو انکریز کرنے کے لیے سلیپنگ پوزیشن سب سے بیسٹ مانی جاتی ہے۔ نمبر 3، ہائٹ گروتھ انہیبیٹرز۔ اگر آپ اپنی ہائٹ کو بڑھانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو الکوہول، اسموکنگ اور اسٹیرائڈ سے اوائڈ کرنا پڑے گا۔ ڈرگز، جنک فوڈ اور ڈرنکنگ کی عادات آپ کے ہارمون کو سلو کر دیتی ہیں، جس سے آپ کی باڈی کے کئی سارے فنکشن میں بھی خرابی آ جاتی ہے، اور اسموکنگ آپ کے خون کے اندر کاربن مونوآکسائڈ کو بڑھا دیتی ہے، جس سے ضروری نیوٹرینٹس کا فلو بند ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کی باڈی کی گروتھ رکنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جنک فوڈ کے اندر ہائی سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ضروری نیوٹرینٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی گروتھ ہارمونز کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، ایکسرسائز کی عادت ہماری نرو کو طاقتور بنا دیتی ہے، جو کہ ہارمونز کو پیدا کرنے والے پیٹیوٹری گلینڈ سے جڑی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایکسرسائز کرنے سے بھی آپ کی گروتھ کو تیز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 5، ہوم ریمیڈی۔ اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی اشواگندھا پاؤڈر کی، جس کو آپ کسی بھی ہربل سٹور سے خرید سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ ایک گلاس دودھ میں 1 چمچ اشواگندھا پاؤڈر ڈال لیجئے، اور ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے آپ اس میں چینی کے بجائے گڑ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کو آپ روزانہ پئیں۔ اگر آپ ان بتائی گئی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ریمیڈی کو روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ 1 ماہ میں اپنی ہائٹ میں کمال کی تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔